امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا یا علی خاک پہ بیٹھ کے خطبے کیوں دیتے؟ فرمایا زمین پہ اس لیے بیٹھتا ہوں یہاں سے انسان گر نہیں سکتا۔ یہ غرور کا خاتمہ ہے، کس طرح؟ صرف قرب حسین سے۔ آؤ میں تمہیں قرب حسین کا ایک اگلا اعجاز بتاؤں۔ مصلی پہ انسان جاتا ہے قربتاً اللہ، اللہ اکبر کہا تو تصورات آ گئے، خیالات نے پریشان کر دی، ذہن عبادت سے منتشر ہو گیا۔ مانگا تھا قربتاً اللہ، ذہن میں خیال کوئی اور۔ کیوں؟ مصلی شیطان کی ایکسیس میں تھا۔ تو وضو کر رہا تھا، وہ تیاری کر رہا تھا، تو مصلی پہ آیا، وہ تیرے ذہن پہ غالب ہو گیا، کہیں سے اسے جگہ ملی، وہ تیرے وجود اور تیرے نفس میں سرایت کرے، اسے تیرے نفس کو عبادت سے ہٹا دیا۔ اب تو نماز پڑھ بھی چکا ہے لیکن تجھے خبر ہی نہیں کہ تو کیا کر چکا ہے۔ میں طواف کی حالت میں خیالات سے نہیں بچا جا سکتا۔ میں غلط کہوں تو مجھے مجمع سے کسی کو بھی ٹوکنے کی اجازت ہے۔ شام کے دور میں سرکار امام زین العابدین سے صحابی نے کہا تھا مولا اس سال تو حج پہ بڑا رش ہے، امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کہا اب دیکھ، فرمایا مولا انسان تو ہم ہی ہیں، باقی تو جانور نظر آ رہے ہیں۔ طواف کعبہ بھی تصورات سے خالی ہے۔ قرآن پڑھتے بندوں کو نیند آتی ہے۔ میں ہمیشہ معاشرے کی باتیں کیا کرتا، وہ باتیں جو میں یہاں بیٹھ کے نہیں وہاں بیٹھ کے سوچوں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے تو قربتاً اللہ مانگا تھا، اللہ نے قرب دیا ہی نہیں۔ میرے مالک ہم نیت کر کے آئے تھے تیرا قرب لینے کے لیے، اور تیرے اور میرے قرب کے درمیان شیطان کیوں آ کے کھڑا ہو گیا؟ اسے مجھے تیرا قرب لینے نہیں دی۔ عبادت قرب کے لیے مانگی تھی، شیطان نے تباہ کر دی۔ یہ ہے حسین کے قرب کا معجزہ۔ مجھے مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ دنیا کی پریشانی میں پریشان ہو کے دکھائے، نہیں ہاتھ اٹھانے نتیجہ اس لیے آگے ہے، اس لیے کہ مصلی شیطان کی پہنچ میں ہے، مجلس شیطان کی پہنچ میں نہیں ہے۔ وہ وہاں آ سکتا ہے، اور حسین کی نظر کا معیار کتنا ہے، حصار نظر حسین کتنا اہم ہے کہ تھوڑے سے فاصلے پہ لشکر یزید ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ لشکر حسین، حسین نے نظر کا حصار کھینچا، ادھر شیطان مکمل گمراہ کر رہا ہے، ادھر جون تک بھی نہیں پہنچ رہا۔ حسین کا نوکر بھی اس کی پہنچ سے دور ہو۔ یہ سب کیوں ملا؟ قرب حسین کی وجہ سے۔ یہ حسین کے قرب ہے، دنیا میں کوئی قرب آج فائدہ نہیں دے رہا سوائے حسین کے قرب۔ اور حسین صرف اپنے تک نہیں روکتا، تم قرب حسین مانگنے آئے، حسین نے تمہیں اللہ سکھایا۔ مجلس حسین کی تھی، ذکر آدم کا ہوا، تذکرہ حسین کا ہو رہا تھا، ذکر ابراہیم کا ہو رہا تھا۔ واحد قرب حسین کا ہے جو سارے قرب اکٹھے دے دیتا۔ یہ ہے قرب حسین کا، اور یہ ذہنوں کی زمین زرخیز ہو گئی ہے۔ اور اگلا نتیجہ میں اس لیے بار بار روک رہا تھا کہ زمین اس قابل ہو جائے کہ عقیدے کا یہ بیج بویا جا سکے۔ حسین کے قرب کو زمانہ سمجھا ہی نہیں۔ ممبر آل محمد پہ عزت قرآن کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، یہ حسین کے قرب کا معجزہ تھا کہ نبی کے پاس جتنے آ کے بیٹھتے رہے وہ سارے رضی اللہ ہوتے رہے۔ علی کے پاس کوئی آ کے بیٹھا ہے تو وہ بھی رضی اللہ ہو گیا۔ یہ حسین کے قرب کا معجزہ ہے۔ حسین نے ایک
ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. حسین نے حر بھی علیہ السلام کر دیا, حسین نے جون بھی علیہ السلام کر دیا, حسین نے سعید بھی علیہ السلام کر دیا. حسین نے علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا ہے یا خدا کا قرب علیہ السلام کرتا ہے یا حسین کا قرب علیہ السلام. نماز پڑھی بندے نے, سخت سردی کی صبح میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, جسم اجازت نہیں دے رہا تھا, شیطان بار بار روک رہا تھا اور اس کے پاؤں پھر بھی مصلی کی طرف بڑھے. اتنی مشقت کے بعد وہ مصلی پہ آیا اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ سے مطالبہ کیا جنت کا. محنت کی, ہدف جنت. قطن یہ کہیں ہے ہی نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا کوئی ہدف نہیں ہے. بخشش ہدف ہے, جنت ہدف. یہ ہے قرب حسین کا معجزہ. مجلس حسین میں آنے والا ایک بھی جنت کے لالچ میں نہیں آیا. کوئی آیا ہے تو اس کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے. بانیان مجلس نے قطن نہیں کہا کہ ہم مجلس کروائیں تاکہ جنت ملے. آنے والے نے قطن نہیں سوچا کہ میں جاؤں گا تاکہ جنت ملے. اس نے بھی کروائی قرب حسین کے لیے. تم بھی آئے تو قرب حسین کے لیے, کیونکہ یہ وعد قرب ہے, جہاں آ جاؤ تو جنت بھی چھوٹی نظر آتی.